اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان کامران منظور آج ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم 53 یوم تاسیس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ابرار میر صاحب، کیمپ کا صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ، جناب چودھری ندیم کیسر صاحب، نائب صدر برطانیہ، خواجہ مشتبہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. میں آج آپ ساتھیوں کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں السیر نیوز کے پیج پر. اور آج جو سوالات یا ہماری گپ ہوگی وہ ہوگی پاکستان پیپل پارٹی جمہوریت کی علامت. تو میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی جناب ابراز صاحب، ابراز صاحب، جناب چودھری ندیم صاحب، جناب خواجہ مشتبہ صاحب. ابراز صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو کیوں پاکستان پیپل پارٹی بنانے کی ضرورت پڑی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران منظور صاحب، آپ کو اور حسنین شاہ صاحب کو اور آپ کی پوری السیر نیوز کی ٹیم کو بہت شکریہ اور خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کا جو بھی پولیٹیکل اور سوشل ایشو ہے وہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ناظرین تک لے کے جاتے ہیں. اور آج کا دن جو ہے بڑا تاریخی دن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حساب سے، اس نظریے سے بھی، اور جو ایشیا میں ایک جمہوریت کی جو علم بردار سیاسی جماعتیں ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی سر اول کی حیثیت رکھتی ہے. اور آپ نے یہ جو ٹاپک بھی رکھا ہے پی 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 از اے ڈیموکریٹک سمبل، اور واقعی یہ جمہوریت کی علامت ہے. بھٹو صاحب کو کیوں جناب یہ سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت پڑی؟ کامران صاحب، بھٹو صاحب اس وقت اقتدار میں تھے اور معاہدہ تاشکند جب ہوا تو عوام کی امنگوں کے خلاف ایک جیتی ہوئی جنگ 65 کی وہ ہم نے ٹیبل پہ جا کے ہار دی. تو ظاہر ہے اگر ہم اس چیز کو کیپٹلائز رکھتے، اس جیت کو مینٹین رکھ پاتے، تو پھر تو یہ سیاسی جماعت شاید نہ بنتی. یہ بنی اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان کی عوام جو تھی وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر پائی کہ جو جنرل ایوب نے کیا، ایک جیتی ہوئی جنگ کو ٹیبل پہ جا کے ہار دیا. اس تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب وہ بنی تو پھر آپ دیکھیں کہ پہلی پاکستان میں صرف پہلی، میں اسے ویری فرسٹ کہوں گا، وہ ایسی جماعت بن گئی کہ جس میں لوگوں نے اپنی ذات کی نفی کی. سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی ذات کی نفی کی. وہ اس طرح کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ جاگیردار کہہ لیں، جو بھی فیوڈل کہہ لیں، تو انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی اور عوامی سطح پہ آئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی وہ بڑے سے بڑا نواب ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، اس کو بھٹو صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں اس پارٹی میں چلے گا. عوام کے جو ہے نا وہ طاقت عوام کو دے دی. اور سب سے پہلا جو منشور کا حصہ تھا ہمارے اسلام، ہمارا دین ہے. یہ وہ بات ہے جو ابھی تک نئی نسل کو شاید اس طرح کنوے نہیں ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے سب سے زیادہ کام کیے دین کے وہ کسی اور جماعت نے نہیں کیے. اور الٹا کیا ہوا کہ ان پہ فتوے لگتے رہے کہ یہ کافر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، فلاں ڈمکان، حالانکہ کام بولتے تھے. آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پاکستان کے مدارس سے دعائیں ملتی ہیں کہ انہوں نے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اس وقت 90 سال کا ایک مسئلہ پینڈنگ تھا وہ حل کیا. اور یہ جو میں مختصر بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ پارٹی بنی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بہت بڑے، ابھی پارٹی بننے سے پہلے 1 سال کے اندر پارٹی بنی. 1966 میں بھٹو صاحب نے جب استعفیٰ دیا
تو پھر نیکسٹ ایئر 1967 میں یہ پارٹی بنی. تو بڑے کیمونسٹ ٹائپ بہت فار لیفٹ کے جو لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں اس میں آئے. لیکن بھٹو صاحب نے سوشلزم جو ایکسیپٹیبل ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھا. اور وہ لوگ پھر بھٹو صاحب کو چھوڑتے بھی چلے گئے. جب پارٹی بنی تو ان میں سے ایک بڑے لیفٹ کے جو تھے وہ ایک تعداد چھوڑ کے چلی گئی کہ بھٹو صاحب بدل گئے. لیکن بھٹو صاحب نے ایک جمہوری عوامی لیڈر تھے, عوام کی پلس کو سمجھ گئے, ضرورت کو سمجھ گئے, اور اس میں بنیاد دیکھیں کیسے رکھتے ہیں وہ کہ جے رحیم وہ ایک بنگالی مفکر تھے, ان کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا. اور بھٹو صاحب اگر بنگالیوں سے ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی بنگالی کو جنرل سیکرٹری نہ بننے دیتے. اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بابا جمہوریت سوشلزم سوشلزم شیخ رشید صاحب کو بنایا گیا, جنہوں نے اپنی کمپین سائیکل پہ کی تھی اور الیکشن جیتے تھے اور منسٹر بھی بنے تھے بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں. تو وہ ایسا پودا لگا ہوا ہے کامران صاحب کہ ابھی تک پاکستان میں ایک ہی سیاست ہو رہی ہے, بھٹو اور اینٹی بھٹو. بھٹو مطلب ایک نظریہ. آج دیکھیں جب بی بی مریم تقریر کر رہی تھیں تو ظاہر ہے ان کی پارٹی کے ساتھ ہماری بڑی مخالفت رہی. ابھی تو ایک ہم اس میں ہے کولیشن میں ہے, اپوزیشن کے اتحاد میں ہے, تو ابھی تو سارے جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں. جیسے علیحدہ علیحدہ ہوں گی تو یہ اپنی مخالفت کر سکتے ہیں, کریں گے بھی. لیکن مجھے آج اچھا لگا کہ جب وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہی تھیں تو میں نے چودھری کیسر صاحب کو کہا, ہم تقریر سارا جلسہ دیکھ رہے تھے, میں نے کہا جی یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو کیسے زندہ ہے, دیکھیں سخت ترین مخالف جماعت کے منہ سے بھٹو صاحب کا نام نکل رہا ہے. اور یہ بہت بڑا خاصہ ہے کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہر جگہ سے جو ہے نا ان کا نام سنتے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کا نظریہ بڑا ایک لازوال نظریہ تھا. ان کی پارٹی کی بنیاد بڑی لازوال تھی, اور اسی لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے ساتھ کیا ہوگا, یا میں نے آگے جا کے کیا وہ کرنا ہے, کیونکہ اقتدار کو ٹھوکر مار کے آئے تھے. وزیر اعظم بھی بنے, صدر بھی بنے, اسپیکر بھی بنے, سارے ان کے پاس عہدے آئے. اور لیکن دیکھیں 51 ایئرز اولڈ وہ تھے جب وہ ان کی اسیسینیشن ہوئی. اتنی جلدی وہ ان کو جو ہے نا قومی طاقتوں نے وہ جسمانی طور پہ ہمارے سے چھین لیا. لیکن ان کا نظریہ جو ہے وہ انہیں ہر جگہ پہ زندہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. ابھی ایک سوال مجھے نظر آیا تھا, ایک صاحب کہہ رہے تھے جی کہ موروثی ہے. دیکھیں موروثی یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. میں جواب دینا پسند کروں گا, پھر میرے دوسرے ساتھی بھی ہیں وہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. اور ملک علی وان صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جو واشنگٹن ڈی سی کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ بھی لائیو آ گئے ہیں. تو یہ موروثیت جو ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ کوئی میٹیریلسٹک چیز ہو, کوئی جائیداد ہو, کوئی ورثہ ہو. یہ نظریاتی ورثہ کسی کا موروثی نہیں ہو سکتا, یہ نظریات ہیں. اس کو کوئی بھی آ کے اون کر سکتا ہے, کوئی بھی ڈس اون کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں بھی وہ بھی اسی پیٹرن پہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب نے کیا تھا, یہ بی بی شہید نے کیا تھا, یہ زرداری صاحب نے کیا تھا, یہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, یہ ان کے کارکن کرتے ہیں. وہ ہم سے ڈرائیو کرتے ہیں چیزیں, ہم سے لیتے ہیں چیزیں. تو اگر ہم اپنے لوگوں کو چیزیں دیں تو وہ موروثیت تو نہیں ہو سکتی جبکہ دوسرے بھی لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک مختصر اس پہ بات کروں گا, یہ موروثیت پہ. کسی حد تک تو یہ چیز پورے ہمارے ایشیا میں ہے. جن خاندانوں نے قربانیاں دی ہیں وہ سٹینڈ کر جاتے ہیں. اگر خالی موروثیت ہوتی تو ضیاء الحق کی آج وراثت دیکھیے کہاں کھڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی بھی مطلب ہر جگہ پہ ان کی وہ فوٹیج ہے. لیکن ان کا بیٹا کیوں نہیں سروائیو کر سکا کہ وہ ایک جھوٹا نظریہ تھا, آمریت تھی جس کی پذیرائی نہیں ہو سکتی. لانگ لاسٹڈ جو ہے وہ جمہوریت ہوتی ہے. اور اگر یہ پارٹی اس طریقے سے انٹیکٹ نہ ہو, پہلے نصرت بھٹو صاحبہ, پھر بی بی شہید,
اور پھر آصف زرداری صاحب ایک ٹائم بینگ چیئرمین بنے اور بلاول صاحب آئے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا پارٹی بچ سکتی ہے کچھ اور ہاتھوں میں چلی جائے؟ کئی تو پارٹی چھوڑ بھی جاتے ہیں. تو جن بندوں نے پارٹی چھوڑنا ہے ان کو اگر دے دیں پارٹی تو وہ پارٹی کیسے بچ سکتی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس آتی ہے یہ قیادت جو نظریے کو فالو کرتے ہیں، وہ اگر قربانی نہیں دیتے، اس پہ سٹینڈ نہیں کرتے، تو لوگ انہیں ڈس اون کر سکتے ہیں. میرے دوسرے ساتھی اس چیز سے سہمت ہوں گے کہ جو موروثیت ہوتی ہے نا، اس میں تو اگر وہ دیکھیں تو پھر مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے اور عورت کو کم. تو پھر شہید مرتضیٰ بھٹو صاحب کو کیوں کم حصہ ملا جی؟ اس لیے کہ بی بی شہید اس نظریے کو لے کے چل رہی تھی. اگر موروثیت ہوتی تو اس جگہ پہ لوگ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ جی نہیں، یہ مرد ہے ان کا حصہ زیادہ ہے اور یہ عورت ہے ان کا حصہ زیادہ نہیں ہے. تو یہ لوگوں میں تھوڑی سی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ کس چیز کو موروثیت کہتے ہیں اور کیا نہیں. تو میں نے میرے خیال میں کچھ اپنے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا کہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اگر پاکستان کے ساتھ ایک جنگ ایک پوری قوم کو شرمندہ نہ کرایا گیا ہوتا تو شاید بھٹو صاحب یہ پارٹی نہ بناتے اور شاید اتنی شدومات سے یہ بنتی بھی نہ. دیکھیں 1 سال میں پارٹی بنی، پھر اس کو اقتدار بھی ملا 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد، اور پھر ابھی تک وہی ابھی گلگت بلتستان کے وہ پہاڑوں پہ ٹھنڈی گلیشیئر کے بھٹو کا نعرہ لگتا ہے، جنہوں نے بھٹو صاحب کو کبھی بچوں نے آج کی نسل نے دیکھا بھی نہیں ہے. تو یہ ضرورت تو سر یہ نظریہ تو چل پڑا ہے اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے، ایک عوام کی ضرورت ہے، جمہوریت کی ضرورت ہے. کوئی پارٹی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ابھی جو پی ایم ایل این ہے وہ بھی نعرے لگاتی ہے جمہوریت کے. تو یہ تو ہم کہتے ہیں یہ بھٹو صاحب کی کامیابی ہے، پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ ان کے مخالف بھی اب جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں. جی باقی آپ بھی آگے آپ دوستوں سے سوال. جی شکریہ جناب ابرار میر صاحب، آپ نے اچھا جواب دیا. اور دوسرا موروثی سیاست کے بارے میں بھی آپ نے جو ساتھی نے کامنٹ کیا تھا اس کو بھی جواب دیا. میں جناب ملک علی اوان کو ویلکم کرتا ہوں، واشنگٹن پریزیڈنٹ کو. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی. بڑی خوشی ہوئی ہے جی. اور بھی بھائی ہیں اور ابرار بھائی جو ہیں یہ تو بڑی ہمارے لیے انسپریشن ہے. ہم تو ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں پیپلز پارٹی میں کام کرنے کے حوالے سے. جی ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اور ایک تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، دوسرا میں ابھی آپ کی باری پہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں جناب چودھری الدین قاصد صاحب سے، نائب صدر برطانیہ. جناب چودھری صاحب، ایک تو آپ تھوڑا سا یوم تحسین کے بارے میں ایکسپلین کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل موقف کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز. جیسا کہ جی کریے ہوں. جی زبردست، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران منظور صاحب، آپ کا اور سیٹ کی پوری ٹیم کا میں نہایت زیادہ مشکور ممنون ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پارٹی کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پہ جب ضرورت پڑی ہے تو آپ اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس نے ہمیشہ ایک نمایاں اور کلیدی کردار ادا کیا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یوم تاسیس کے سلسلے میں ایک عام دن منایا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بنیاد بیسیکلی اس وقت پاکستان کے محکوم طلباء، کسان اور پچھڑے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی رہنماؤں کے ساتھ اور اپنے ان ہم خیال دوستوں کے ساتھ لے کر اس کی تشکیل کی. بیسیکلی جو آپ نے، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بائی برتھ یا پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ من جانب اللہ انسان کو پیدائشی طور پر وہ چیزیں ملتی ہیں. جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ پیدائشی طور پر ان میں وہ تڑپ، وہ کثرت، وہ اندازہ گداز موجود ہوتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر لیڈر پیدا ہوتے ہیں. یہی مثال شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. اور جہاں تک
ابرار میر صاحب نے اس بات پہ روشنی ڈالی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بنانے میں اور غریب عوام کا درد جو تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی ماں کی آغوش سے بھی ملا, کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ ایک مڈل کلاس خاتون گھرانے سے تھی, اور وہ جو احساس سے محرومی اور وہ ایک جو غریب کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی ماں کی گود سے ملے تھے, وہ تربیت بھی تھی. اور بارہا طور پر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف جگہ پر اس بات کا اظہار بھی کیا اور مختلف کتابوں میں اس کے حوالے بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو انگلینڈ میں تعلیم انہوں نے حاصل کی تو اس کے بعد جب آپ پاکستان واپس گئے تو وہ جو دو قومی نظریے کی ایک سوچ تھی, یعنی کہ انگلینڈ اور پاکستان کے جو کافی نظام تھا اس کو جب انہوں نے کمپیئر کیا تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ پاکستان میں ایک ایسی آواز کو جنم دیا جائے کہ جو پچھے ہوئے طبقے کو آگے لے کر چلے اور محکوموں کو ان کی آواز بنائی جائے. اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں میں, میں یہ کہتا ہوں, یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کریڈٹ نہیں تھا, اس میں اس وقت کے وہ تمام اکابرین ملت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر تھے, ہم جیسے, مجھ جیسے, آپ جیسے, اور پاکستان کے غریب محکوم طبقے کے لوگ جن کے اندر وہ درد, وہ کشٹ, وہ چیز موجود تھی. یہ کڑی سے کڑی مل کر زنجیر بنی اور جس کے بانی, جس کے ترخیص شہید ذوالفقار علی بھٹو کہلائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام لاہور میں امن میں لایا گیا. پارٹی میں اس وقت بہت سے سوشلسٹ رہنما بھی اس میں موجود تھے. اس کے ساتھ دائیں بازو کی سوچ رکھنے والے بھی کچھ لوگ تھے, بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے بھی لوگ تھے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جب جیسے جیسے یہ نظام چلتا رہا آگے کہ انہوں نے بیسیکلی طور پر اس وقت کی جو ہمارے سینئر رہنما تھے, جو فاؤنڈرز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں ایک ایسی تنظیم کو تشکیل دینا ہے کہ جو ہر مقصد فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. تو لہٰذا اس وقت یہ بنیادی سٹرکچر جو تھا جس میں فیوڈل لارڈز بھی بعد میں شامل ہوتے گئے اور تمام مقصد فکر کے لوگ شامل ہوتے رہے, لیکن جو بیسک چیزیں تھیں اس میں سب سے اہم جو چیز تھی, جیسے یہ کہا گیا کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے. اور جمہور کی آواز کیا تھی کہ جمہور کی آواز یہ تھی کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلو. اس میں نہ کسی مرد کو عورت پر فضیلت حاصل کی, وہ جو اسلام کا ایک کلیدی ایک نظام فطرت ہے, جو کہ اسلام کا ایک سمبل ہے کہ جس میں بڑے چھوٹے کو, کالے کو گورے پر کوئی سبقت حاصل نہیں. یہی سسٹم آگے وہ لے کر چلے اور اس میں کمزور کو طاقتور کے مقابلے میں ایک جیسا قرار دیا گیا. یہی وجہ تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب سرنگا پٹم سے لے کر بنگال تک اور بنگال سے لے کر خنجراب تک جب آپ کسی بھی علاقے میں جاتے تھے تو آپ کو ہر جگہ پر پذیرائی ملتی تھی. آپ کو جھونپڑیوں میں, کشتیوں میں اور زمین پر بیٹھ کر پاکستان کے محکوم طبقے کو وہ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے تھے. طلباء کے ساتھ, پروفیسر کے ساتھ, ٹیکنوکریٹ کے ساتھ, بیوروکریٹ کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ان کے احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. بیسیکلی یہی پاکستان کی پارٹی تھی. اور جب وقت گزرا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس جرم کی سزا دی گئی کہ جو جرم یہی تھا کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک جو بنیادی ایک قانون تھا کہ غریب اور محکوم طبقے کو ساتھ لے کر چلو, پاکستان سے نکل کر جب شہید ذوالفقار علی بھٹو یہی آواز اقوام عالم میں لے کر گئے اور پاکستان کے غریب طبقے کی آواز کو دنیا کے غریب طبقے کی آواز کے ساتھ ہم خیال ہو کر, ہم نوا ہو کر جب بنانے کی کوشش کی تو اس سلسلے میں دنیا کے اس وقت کے جو ایک بڑی فاشسٹ گورنمنٹ تھی, اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پہلے تو
کمپرومائز کرنے کی کوشش کی, انہیں اور بہت سارے لیڈروں کی طرح اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے سامنے سرنگونی کیا, سمجھوتوں پر, اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی, اسی طرح دنیا کے اقوام عالم کے مختلف بادشاہوں کو ساتھ لے کر, مختلف لیڈروں کو ساتھ لے کر انہوں نے مسلم امت کو ایک نقطۂ راہ دکھانے کی کوشش کی. اور اس وقت کا جو ایک بہترین نظام تھا کہ اسلام کو اقوام عالم سے کیسے محفوظ رکھا جائے, وہ اسلامی بم کی شکل میں تھا. یہی بات جو ہے وہ اغیار کو کھا گئی, یہی بات جو ہے وہ دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکتی گئی. تو اسی لیے کہ دل یزداں میں کھٹکتا ہوں میں کانٹے کی طرح, شہید ذوالفقار علی بھٹو پوری دنیا میں جو محفوظ تیسری ورلڈ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری تھی ان کے تو لیڈر بن گئے, لیکن جو اقوام عالم میں جو قوتیں ایسی تھی جو کہ انہیں برداشت نہیں کر سکتی تھی, تو اس کی یہی وجہ تھی بیسیکلی. جی شکریہ جناب ندیم قیصر صاحب. ہمارے ساتھ جناب کافی سارے میسج بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں, لیکن ندیم صاحب میں ابھی خواجہ مشتبہ صاحب کو موقع دیتا ہوں. خواجہ صاحب سب سے پہلے معذرت کے ساتھ آپ پہلے علی بھائی کو دے دیں, اس کے بعد میں بات کروں. علی بھائی کو دے دیں. چلیں ٹھیک ہے جناب, کوئی مسئلہ نہیں. جی ملک صاحب ویلکم آپ کو کرتے ہیں. ملک صاحب آپ سے سوال تو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. ایک تو آپ یوم تحسین کے بارے میں تھوڑی سی نظر ثانی کریں. دوسرا کسی نے ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بھٹو ڈکٹیٹر تھا, اس کے بارے میں ذرا کوئی ان کے میسج کا جواب دیں پلیز. جی میں پہلے تو ہمارے بھائی ہیں جی سینئرز بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے بہت ڈالی ہے. میں بنیادی طور پہ بس ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بنائی اور علامہ اقبال صاحب کا خواب تھا, تو مسلم لیگ کا مقصد تھا پاکستان کو بنانا. جب پاکستان بن گیا تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حل ہو گیا. پیپلز پارٹی کو اس کا جو پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک آدمی جو ہے وہ بھوکے پیٹ سے نہ سوئے اور کوئی بھی غریب آدمی جو ہے وہ پاکستان میں نہ رہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک بھی جو ہے حالانکہ 53 سال جو ہیں وہ اس پارٹی کو بنے ہوئے 53 ایئرز ہو گئے ہیں, مگر جو پارٹی کا بنیادی جو اس کا مقصد تھا اس کو بنانے کا, وہ مقصد آج بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. کئی سامراجی قوتیں شیطانی روپ میں مختلف جو نیگیٹو کے ساتھ جو ہیں وہ مسلط ہو جاتی ہیں عوام کے اوپر بھی بڑے بھیانک اور ڈرونے طریقے سے, اور عوام کی جو سوچ ہے اس کو بھی جو ہے وہ مسخ کیا جاتا ہے اور عوام جو ہے وہ سیدھے رستے سے جو ہے وہ بھٹایا جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ ملا کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ ایک برے طریقے سے اس کا استحصال کیا جاتا ہے, جس میں جنرل ضیاء صاحب کا جو ہے وہ دور آپ کے سامنے ہے. جنرل مشرف صاحب کے اندر جو ہے وہ روشن خیالی کا جو ہے وہ اس طرح سے پرچار کیا جاتا ہے کہ جو ہے جس برے طریقے سے اس کا استعمال ہوا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور عمران خان جو ہے یہ ایک سمبل اور ایک نشان ہے جتنی بھی شیطانی اور باطل قوت کی جو یہ کسی کہ جی پیپلز پارٹی کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے, اور چاہے کوئی گدھا بھی آ جائے کوئی اس کا حرج نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ عزیز پاکستان جو ہے وہ کتنی مشکل میں ہے, ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کتنی اجیرن ہو گئی ہے اور اس کو دن بدن جو ہے اس کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے. اور میری بس یہی گزارش ہے کہ ہم تمام دوست جو پیپلز پارٹی کے جھنڈے متحد ہیں, ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اور جو اس پارٹی کو بنانے کا بنیادی مقصد تھا کہ غریب جو ہیں پاکستان کے اندر ایک بھی غریب نہ رہے, ایک بھی بھوکا پیٹ نہ رہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس وعدے کی تکمیل کریں گے. پیچھے آگے آپ کا یہ سوال کہ جی بھٹو صاحب ڈکٹیٹر, یہ تو
ایک بحث ہے کہ جو لوگ جو ہیں جن کو جو ہے پاکستان کو جو ایک خلائی ریاست نہیں دیکھنا چاہتے, جو پاکستان کو ایک ہلتا پھولتا ملک نہیں دیکھنا چاہتے, جن کو جمہوریت کے نام سے جو ہے وہ چڑ ہے, اور جو ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ پروموٹ ہیں پاکستان میں, ابھی بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک سیمی مارشل لاء کی سچویشن ہے. تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ تو سکندر مرزا صاحب کے ساتھ تھے, اور اصل میں یہ تھا کہ اس وقت اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کیونکہ یحییٰ خان نے جو ہے وہ ملک 2 لخت کر دیا تھا, فاطمہ جناب جو ہے انہوں نے نئی اقتدار کے حصے میں آنے دیا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پارٹی تھی ان کے پاس بہت زیادہ اقتدار, تو اور چوائس نہیں تھی کہ چیف مارشل لاء, کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی تو بھٹو صاحب نے ہی دیا نا. آئین اور نیوکلیر پاور جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہے. تو اس وقت جو ہے انہوں اور کوئی چارہ نہیں تھا ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے, جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر سویلین انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے عہدہ انہوں نے اپنایا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک محاذ جنگ ہاری ہوئی قوم جس کا موریل جو ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو چکا تھا, لوگ ہیں خودکشیاں کرنے کے لیے تیار تھے, اقوام عالم میں, نیشنل سٹیج میں, مسلم سٹیج میں کہیں بھی پاکستان کی ہے کوئی ویلیو نہیں تھی, کوئی وقت نہیں تھی. اس قوم کو جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کھڑا کیا. اس کے بعد جو ہے جو لیبر کے رائٹس ہیں وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے. EOBI جو آج یوز ہو رہی ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی. حج اور عمرہ کا جو کوٹا ہے یہ جو ہے وہ کھلوایا, ٹھیک ہے جی, وومن کے حوالے سے جو ہے وہ رائٹس دیے. تو یہ تمام جو کارنامے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہیں. آج جو پنجاب کے اندر جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ ہے اور اس کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مذاق بنا ہوا ہے, عمران خان خود مذاق بنا ہوا ہے, مشرف کے جو بچے کچھ جتنے لوٹے ہیں وہ سارے لے کے یہ جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہ ایک مذاق بنا. تو بھٹو صاحب کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو ہے کس زبردست طریقے سے جو ہے انہوں نے حکومت چلائی ہے, کس زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے بیوروکریسی کو جو ہے وہ کنٹرول کی ہے. یہی ایک پہچان ہوتی ہے ایک ڈیموکریٹک لیڈر کی, جو عوام کی جڑوں سے جو ہے گراس روٹ لیول سے جو آتا ہے. تو ہاں میں یہ مانتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ ایسی فورسز ہیں وہ شروع سے ہی ہیں, جس طرح سے جو ہے حسینیت ہے اور یزیدیت جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور یزیدیت جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے آگے روڑے اٹکاتے ہیں. اسی طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو آئین کے خالق ہیں, آپ یہ دیکھیں امریکہ کے اندر تھامس جیفرسن تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا, ان کو آج جو ہے کوئی بھی بندہ اس کا کسی پارٹی سے متعلق ہے وہ جب لیڈرشپ کا انٹرویو دیتا ہے تو وہ اس میں فاؤنڈنگ فادر کا نام جو ہے اس کو دیتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ تو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر ہیں, لیکن ان کو جو ہے کیوں یہ عزت اور مقام ان کو نہیں دیا جاتا, اور کس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. اور انٹلیکچوئل جو بحث ہے اس کو انٹلیکچوئل طریقے سے ہی جو ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس سوال کا جواب جی تھینک یو جناب ملک صاحب, آپ کا بہت سا زبردست. تو ابھی میں آتا ہوں جناب خواجہ مجتبیٰ صاحب. خواجہ صاحب آپ سے سوال ہے, ہمارے ساتھیوں نے سوال کیا ہے جی, کیا پیپل پارٹی اپنی اساس پر قائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو اور جتنے بھی دیالے ہیں مجھے سن رہے ہیں, دیالیاں سن رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے الائڈ ونگ مدر پارٹیز جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان سب کو میں جو ہے یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو ابھی اس سے پہلے ایک سوال جو پوچھا گیا آپ نے پوچھا, اس کا میں جواب دوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب ڈکٹیٹر تھے. میں علی بھائی نے تو وہ جو ہے تھورلی وہ ساری چیزیں بتائی, تو میں 3 مین میجر چیزیں ہیں جو ہر بندے کو پتا اور کوئی شک بھی نہیں ہے, تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا. ایک, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ووٹ کا رائٹ دیا سب کو, کہ 1 ووٹ فار 1 پرسن دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کا سردار یا ایک برادری کا سردار جس کا ایک کرائٹیریا ہوتا تھا کہ اس کے پاس اتنی زمین ہو, اتنا وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا. تو سب سے بڑا تو جو ڈیموکریٹک کام کیا پاکستان کی ہسٹری میں وہ یہ کیا کہ ووٹ کا رائٹ دیا. پھر اس کے بعد جب تک وہ تھے اس ٹائم تک تو کانسٹیٹیوشن تھا ہی نہیں, تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا.
फिर उसके बाद आप ये देखें कि और उनके ऐसे हजारों काम हैं जो उन्होंने, जिससे वो साबित कर सकते हैं कि जो उन्होंने वो किया, डिक्टेटर नहीं थे, वो डेमोक्रेटिक पर्सन थे, और मैं समझता हूँ उनसे बड़ा डेमोक्रेट पाकिस्तान में न पहले था ना अब कोई है। और जो दूसरा सवाल आपने क्या पूछा वो मुझे आप बताइएगा, मुझे ध्यान में नहीं है जी। साथी ने फोन हमारे एक जनाब इमरान अली साहब ने सवाल किया था कि क्या पीपल्स पार्टी अपने असास पर कायम है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी असास पर कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरूज और जवाल ये हर दौर में आते रहे, बीबी के दौर में भी आते रहे, भुट्टो साहब के दौर में भी अरूज और जवाल आते रहे, और अब भी अरूज और जवाल हमने इस दौर में भी देखे हैं। पीपल्स पार्टी का कारकुन, सिर्फ फर्क यह है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन की जो आप कह रहे हो ना कि जो बेसिक है, जो नेचर है, वो लड़ना झगड़ना और वो एजुकेशन की सियासत चाहता है। बिलावल भुट्टो साहब ने सिर्फ अपने कारकुनों को रोका है कि आप ये एजुकेशन की सियासत ना करें। वो नहीं चाहते कि मुल्क इस वक्त किसी तसादुम पे जाए या कोई ऐसी चीज पे जाए। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी असास पे कायम है और हमेशा अपनी असास पे ही कायम रहेगी, और तभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल सकती है। आज भी आप देख लें, चाहे पीपल्स पार्टी के कम वोट से ही, चाहे पीपल्स पार्टी के पास कम वोट है, लेकिन आप मुझे पाकिस्तान का क्या दुनिया का कोई ऐसा कोना बताओ जहाँ पीपल्स पार्टी का सपोर्टर ना बैठा। बाकी जमातें एक खास इलाकों की जमातें हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जिस जगह पे भी आप दुनिया में चले जाए, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कहीं भी चले जाए, आपको जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट जरूर मिलेगी। जी और जो बाकी बात है योम तसीस के हवाले से बात जो है, तो उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि आज से 53 ईयर्स पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके साथियों ने जो पाकिस्तान के महकूम तबकात और इस मुल्क के किसानों के लिए, इस मुल्क के मेहनत कशों के लिए, इस मुल्क की जो मजलूम कौमियतों हैं उनके लिए जो एक बुनियाद रखी जिस पार्टी की, और उस पार्टी की बुनियाद रख कर वो आगे चले और उनके साथियों ने बुनियाद रखी। उस वक्त जो अखबार थे, उस वक्त जो बड़ा मीडिया था वो अखबार ही था, और उस वक्त के जो अखबार थे वो लिख रहे थे कि ये एक नौजवानों का गठजोड़ है, जो क्या कहते हैं, जो एक नौजवानों का गठजोड़ है। उन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि इन नौजवानों ने इस मुल्क के पाकिस्तान के बड़े बड़े जागीरदारों को, बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े सरदारों को, बड़े बड़े आमरों को, बड़े बड़े वडेरों को, बड़े बड़े मुल्लाओं को सबको ललकारा और आके उनको अवाम के सामने सजदा करने पर मजबूर किया। और उसके बाद माजरत चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखें गोल्डन जुबली से, जो सिल्वर जुबली से अपनी गोल्डन जुबली तक का सफर तय कर रही है। पाकिस्तान की ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तीसरी जनरेशन आ गई है। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं देखा, लेकिन हमने उनके बारे में पढ़ा। आज हम उनके नजरियात पर अमल कर रहे हैं। हम उनके नजरियात, हम भुट्टोइज्म कहते हैं, और किसी जमात में इज्म नहीं है। हम एक भुट्टोइज्म को फॉलो करने वाले, हम एक प्रॉपर नजरियाती लोग हैं। हम पीपल्स पार्टी के जाले इस चीज पे फख्र करते हैं कि हम नजरियात को मानते हैं, भुट्टोइज्म के नजरियात को मानते हैं। बड़े बड़े लोग आए इस पार्टी को मिटाने के लिए, बड़े बड़े तरीके से इस पार्टी को मिटाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े पार्टियां बनाई गई, बड़े बड़े लोगों को कट जोड़ करके तोड़ जोड़ की गई, जुडिशरी के अदालती कत्ल किए गए, लेकिन इस पार्टी को खत्म ना कर सके। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा और तबजिंदा है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिटाने वाले हैं वो आज के किसी जगह पे नजर नहीं आ रहे। और आज का दिन ये जो है तजदीद अहद वफा का दिन है। आज का दिन जो है शहीदों से वफा का दिन है। आज का दिन शहीदों की कुर्बानियां याद रखने का दिन है, और आज के दिन हमने ये ऐद करना है कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफकार को हमेशा याद रखेंगे और पार्टी के आइन के साथ हमेशा रहेंगे, और जो मजलूम और महकूम तबकों के लिए पार्टी बनाई उनके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। जी जबरदस्त जनाब ख्वाजा मुश्तबा साहब, ये थे हमारे ख्वाजा मुश्तबा साहब। अभी मैं एक बार फिर जनाब दावत दूंगा इब्रार मीर साहब से। इब्रार साहब
سوال یہ ہے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رجحان آج کے جلسے کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. میں ایک تو آپ کا سوال لوں گا اور ایک راشد حسین صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں مگر پاکستانی سیاست میں کدھر جا رہے ہیں. یہ دو سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا ایک درخشندہ ستارہ، ایک بڑا بیک بون، بڑا ولولہ انگیز قیادت، نوجوان قیادت، مطلوب انقلابی صاحب وہ ہم میں نہیں رہے، وہ فوت ہو چکے ہیں اور آنن فانن وہ ان کا گھر پہ بس گرے ہیں اور بس تھوڑے دنوں میں فوت ہو چکے ہیں. اور ہم ان کے لیے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور ان کو مقام دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کی گراں قدر خدمات تھیں اور ایگزیمپلری تھی، وہ یاد رکھی جائیں گی. اینی وے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیں پنجاب کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ووٹ زیادہ ہے. یہ بات ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان کا مسئلہ ہے کیوں. حالانکہ پیپلز پارٹی کا جنم ہی پنجاب میں ہوا تھا، لاہور میں ہوا تھا. لاہور میں پیپلز پارٹی بنی، اس کا ڈومیسائل پنجاب ہے، لاہور ہے اس کا ڈومیسائل. اس کا جو شناختی نشان ہے کشمیر ہے، کشمیر کے مسئلے پہ بنی. اس کا جو پیشہ ہے وہ جمہوریت ہے. ایک شناختی کارڈ کے اوپر جو چیزیں لکھی جاتی ہے نا کہ ڈومیسائل کے اوپر کہ جائے پیدائش، پھر اپنا شناختی نشان اور پیشہ، تو یہ میں پیپلز پارٹی کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس وقت پنجاب میں بھٹو صاحب کے بعد سے لے کے دیکھیں تو اس وقت 3 قسم کا اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے. 3 حصوں میں اسے کروں گا. ایک وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے کافی سارے حاضر ریٹائر یہ لوگ، وہ کافی ایک تو وہ آ جاتے ہیں، سارے نہیں 95% 90% وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہو جاتے ہیں. دوسرا رائٹ جو ایکسٹریم ونگ ہے نا، رائٹ ونگ کے وہ جو ایکسٹریم ہے وہ پیپلز پارٹی کا مخالف ہے. جو معتدل ہیں رائٹ ونگ کے وہ نہیں ہے. اور تیسرا جو یہ قوم لوط آئی ہے، یہ جو ہے ان کو اپنا یہ تیسری مخالفت آ گئی ہمیں. اب ہم ان کے اندر بات کیسے کرنی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک تھوڑا سا ڈرا بیک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو اسلام کے دین کے کام کیے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ، پیپلز پارٹی نے وہ ان کے اوپر بینک نہیں کیا، اس کو کیپٹلائز نہیں کیا. حالانکہ ہم ہر طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی چودھری عیسیٰ خوشی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انقلابی صاحب کو ہم نے دعا کیا کے لیے اور بھی انشاءاللہ کے معاملات. تو پیپلز پارٹی نے جو ہے اپنے ایکسپریس نہیں کر سکی اپنی پرفارمنسز کو، اپنے تاریخی جو ہے نا کارناموں کو، خاص طور پہ رائٹ ونگ کے. کیونکہ دیکھیں اسلام ہمارا دین ہے، سب سے پہلا ہمارا منشور کا حصہ ہے. تو یہ تو نہیں کہ ہم ایکسٹریم بن جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں یا طالبان بن جاتے ہیں یا کوئی ایسے کوئی جو جن کو علامہ اقبال بھی کہتے تھے کہ وہ ملا بن جاتے ہیں، وہ نہیں بنتے. ہم دین کی بات اسی لیول پہ کرتے ہیں. دین کے بڑے بڑے کام کیے، جیسے میں نے ایک کام گنایا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا. پھر دوسرا حج پالیسی، جمعے کی چھٹی، شراب پہ پابندی، زکوٰۃ کا نظام، بڑے سارے پاکستان میں وہ کام کیے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے چلتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں وہ ان کے سوال پہ آنے سے پہلے. آج لوگ کیا کہتے ہیں جب ان سے ہم بات کرتے ہیں جی ماشاء اللہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں. یہ تاریخ سے نابلد لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ جی کرپشن کرتے ہیں جی تو پھر جنرل جو ہے ٹیک اوور کرتے ہیں. اور ساتھ میں ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے پہ تو وہ کہتے تھے جی کرپشن نہیں ہے. تو اگر بھٹو صاحب کے زمانے میں کرپشن نہیں تھی تو جنرل ایوب یا کیوں آئے، ضیاء الحق کیوں آیا؟ بھائی کرپشن اگر وہاں نہیں تھی تو یہ کیوں آئے؟ انہی مارشاء اللہ نے جو پہلے تھے انہوں نے تو ملک کو تباہ کیا ہوا ہے اور اس کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں. یا تو بتا دیں کہ یہ ماشاء اللہ کوئی 25-30 سال ماشاء اللہ کا حصہ بنتا ہے، مشرف کو بھی ڈال لیں تو آدھا پاکستان کا حصہ تو ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا.
اور جب یہ آتے ہیں تو خیر سے میرے عزیز ہم وطنوں یہ 10-12 سال تو ان کے کہیں نہیں گئے. تو یا تو کہیں کہ جمہوریت چلی صحیح طریقے سے, اور اگر فیل ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے جی ٹرانزیشن ہو جائے گی, دوسرا آ جائے گا. جیسے آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سب سے مخالف ترین جماعت کو ٹرانزیشن اور ان کو دیا, اقتدار دیا, حالانکہ اسی دور میں میمو گیٹ اسکینڈل ہوا ہمارے خلاف, میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہمارے خلاف تھا, جوڈیشری ہمارے خلاف تھی, اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی, زلزلے آئے, سیلاب آیا, پھر بھی ایک سادہ اکثریت بھی نہیں تھی, ہم اس حکومت کو لے کے 2/3 میجورٹی والے کام کر کے ہم چلے گئے. آج زرداری صاحب کے دور کے اگر کام آپ نکال دیں, لمبی لسٹ ہے میرے ساتھ, کوئی میں کہتا ہوں یہ 150 یہ پی ٹی آئی والے یا جو بھی ہیں یہ بیٹھ جائے تو 1 by 1 کوشچن کر لیتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے وہ کام نکال دیں, آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے جی. تو یہ دیکھیں نا, اب یہ کوئی یہ کتنا اسٹوپڈ سا مطلب وہ تھنکنگ ہے, سوال ہے کہ محبوب چودھری صاحب کے بارے میں جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے کہ وہ جی قادیانی ہے. اور یہ ایک علامہ صاحب نے کہا کہ وہ کسی عورت پہ اگر آپ بہتان لگاتے ہیں نا اور وہ عورت اس طرح کی نہیں ہوتی تو آپ کی ساری زندگی کی عبادت وہ ختم ہے. تو یہ لگاتار یہ لگا رہے ہیں, حالانکہ بھٹو صاحب کو بھی یہ کافر کہتے تھے, آج کیا ہوا وہی بھٹو کا نام چل رہا ہے. پھر لوگ کچھ کہتے ہیں جی کرپشن, وہ ڈکٹیٹر, یہ سارا ان کا تعصب ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ جمہوریت کو ہم ہینڈل کیسے کریں. دیکھیں نا بھٹو صاحب کو سزا دینے والے جج بھی بعد میں کہتے تھے جی غلط سزا دی, پھر بی بی شہید کے خلاف آئی جی آئی بننے والے بھی وہ جرنل آ گئے جی ہاں جی وہاں پیسہ چلا تھا. تو یہ سچ تو نکل آتا ہے, تاریخ بولتی ہے, یہ جواب ملتے ہیں آپ کو, ابھی پچھلی دور حکومتوں کے بھی جواب آپ کو مل رہے ہیں, اس حکومت کا بھی جو ہے نا آگے چل کے آپ کو ایک تو سامنے نظر آ رہا ہے, لیکن ہمارے پاس میڈیا کا وہ ایکسیس نہیں ہے, ہمارے پاس آزادی رائے نہیں ہے. دیکھیں اب میڈیا کا بھی گلا انہوں نے گھونٹ کے رکھ دیا, بالکل میڈیا بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے, عوام تو ویسے ہی بیچاری وہ فارغ بیٹھی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو امن کی سیاست کی ہے, جیسے خواجہ مجتبیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے نا ایک ہم احتجاج کی سیاست زیادہ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ایک پسے ہوئے طبقے کو, موچی کو, نائی کو, کسائی کو, ایک چھوٹے سے ترخان کو, کسان کو, ان کو نہ صرف سوچ دی بلکہ انہیں اقتدار میں لائے. وہ چیئرمین بنے علاقوں کے, وہ اسمبلیوں میں آئے, انہوں نے کام کیا وہ ہر جگہ, اور وہ ان میں اونرشپ آ گئی. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے جگادری نواب کسی وزیر کو گریبان سے ایک عام آدمی بھی پکڑتا تھا کہ میں نے ووٹ دیا ہوا ہے میرا کام کرو. اور بھٹو صاحب کو بھی لوگ چیلنج کر دیتے تھے جلسوں میں, میٹنگوں میں, کہ بھٹو صاحب آپ ہمارے مقروض ہیں. بھٹو صاحب کہتے تھے کس چیز کے؟ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا, ہمارا حق واپس کریں. بھٹو صاحب کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے, اور وہیں پہ آرڈرز کرتے تھے مسئلہ بتائیں. اور ان کو نیند نہیں آتی تھی اگر ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ کھٹک جائے نا کہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے اور میں نے حل کرنا ہے کسی غریب کا, وہ جب تک وہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ لیڈر بے چین رہتا تھا. ان کو نام آپ کیوں ابھی تک لے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کام کیے ہوئے کہ ابھی تک وہ پاکستان کو آگے چل کے کام دیں گے. اب میں آخری ایک وہ جو تھا ان کا سوال تعلیم کا, دیکھیں یہی چیز بھٹو صاحب نے بھی کی, یہی بی بی شہید نے بھی کی, اور بی بی شہید تو اس وقت تک سیاست میں نہیں آئی جب تک تعلیم نہیں مکمل کی. اور وہی ان کا ہوتا ہے کہ جو یہ جی راشد حسین صاحب کا میں سوال کا جواب دے رہا ہوں, وہی ہوتا ہے ان کا, اور بی بی شہید سے بھی لے کے بلاول صاحب تک بھی, کہ تعلیم پہلے حاصل کریں. بلاول صاحب کو سوال کیا گیا کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں کہ آپ کا کیا ویژن ہے کہ اور آپ کیا پہلا کام کر سکتے ہیں وزیر اعظم بن کے. انہوں نے کہا جی میں تعلیم, صحت اور یہ اپنا آپ کو سیکیورٹی یہ دینا چاہتا ہوں, اور اپنا سینس آف سیکیورٹی آ گیا, خوراک آ گیا, نوکری آ گئی, ذرائع. لیکن انہوں نے کہا کہ پہلا کام کیا کریں گے جب آپ وزیر اعظم بنیں گے. اب دیکھیں وہ میں اپنے آرٹیکل کی 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلا کام جو کروں گا اگر میں وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں بے نظیر انکم سپورٹ میں ایڈ اپ کروں گا, اس کو مزید بہتر بناؤں گا. تو وہ کیا ہوا کہ غریب کا چولہا جلتا رہے. بے نظیر انکم سپورٹ کا مقصد یہ ہے
کہ جو بیوائیں ہیں, بوڑھے ہیں, یہ وہ جن کے پاس ایک سے دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہے, اس گھر کا چولہا جلتا رہے. تو میں نے جو اپنا کالم بھی لکھا تھا یوم تاسیس پہ کہ 53 سالہ پیپلز پارٹی اور غریب کا چولہا, اور پھر اس کو اینڈ میں نے کیا تھا کہ آفرین ہے اس جمہوریت پہ, آفرین ہے کہ ہم قربانیاں بھی دیتے ہیں, آفرین ہے اس جمہوریت پہ کہ پیپلز پارٹی اور غریب کے چولہے کا جو ہے نا یہ ساتھ یہ ٹوٹنے نہیں دیتی. بھٹو صاحب نے ٹی وی کے اوپر اپنا ایک, جب آخری دنوں میں ان کو پروگرام انہوں نے کیے تو انہوں نے یوں کہا تھا کہ میں آپ کے اندر اتنا آپ کے دل دماغ پہ گھس چکا ہوں کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ یوں ہو گیا ہے, مجھے کوئی آپ سے جدا نہیں کر سکتا. بھٹو صاحب ایک جھونپڑی میں گھس گئے تھے, ایک غریب کے دل میں گھس گئے تھے, ایک گندے میلے کچیلے کپڑے والے کے ساتھ بھی وہ گلے لگاتے تھے. آج تو صاحب ملتان میں جلسہ ہوتا ہے جب دھرنے کے دنوں میں, تو 7 بندے مر جاتے ہیں تو وہ نیازی صاحب چلے جاتے ہیں ادھر اسلام آباد دھرنے میں, اپنے ادھر ہی سفوکیشن سے مرے ہیں, ان کے سامنے مرے ہیں, کسی نے کوئی وہ نہیں کیا. وہ ادھر مطلب دکم پیر میں وہ بےچارے مرے ہیں ان کے کارکن, وہ چلے گئے دھرنے میں. میں نے ادھر تقریر کرنی ہے, اور اس کے اگینسٹ دیکھیں کہ جب بی بی شہید 18 اکتوبر کو پاکستان جاتی ہیں تو وہاں پہ جب کارساز پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمارے 150 کارکن جو ہے نا وہ شہید ہوتے ہیں, اور کئی اسپتال میں کئی ادھر شہید ہو رہے تھے, کئی ڈسیبل ہو گئے ہیں, کئی جو بھی ہے. اور بی بی شہید سیکیورٹی کا بھی خیال کیا, اور وہ اسپتالوں میں چکر لگاتی تھی اپنے کارکنوں کو دیکھنے کے لیے. یہ لیڈرشپ ہے نا. آپ مجھے بتائیں نا کامران صاحب کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک تھریٹ آ جاتا ہے جی کہ فلاں روڈ یا فلاں یہ ہوا ہے, ادھر نہ جائیں وہاں, تو آپ نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں یار میں کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا ہوں. ہم مرد ہیں نا, ہم کہیں گے یار نہیں ہمیں کیوں جانا چاہیے. یہ جیسے کووڈ-19 آیا ہوا ہے تو احتیاط ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بی بی شہید کو یہاں دنیا کہہ رہی تھی, بڑے بڑے لیڈر کہہ رہے تھے, صحافی کہہ رہے تھے, دنیا کی طاقتیں کہہ رہی تھی کہ آپ پاکستان نہ جائیں, آپ کو مروا دیا جائے گا. اور وہ عظیم لیڈر کی بیٹی وہ گئی, اور موت کو سامنے دیکھ کے کس کی ہمت ہوتی ہے مجھے بتائیں جی. اور ان لوگوں کو وہ اقتدار ملتا ہے جو دائمی اقتدار ہے, وہ ساری عمر کے لیے وزیر اعظم ہے, وہ ساری عمر کے ہمارے رہنما ہیں. بھٹو صاحب کو کوئی اگر کوئی پڑھے تو ہمارے فاؤنڈر ہیں, اور بھٹو صاحب 14 سال کی عمر میں ان کو خط لکھتے تھے, اور وہیں سے بھٹو صاحب کا ان سے رابطہ ہوا تھا اور ان کو انسپائریشن ملتی تھی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ایوب ڈکٹیٹر تھا تو اس کے ساتھ کیوں آئے. ایوب کے ساتھ تو آئے نہیں تھے, اسکندر مرزا کے ساتھ آئے تھے, ٹھیک ہے وہ بھی میجر جنرل تھا, لیکن اس وقت آرٹیکل 6 بھی نہیں تھا, آئین بھی نہیں توڑا تھا بھٹو صاحب نے, کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. تو بھٹو صاحب نے اپنی بریلیئنس دکھائی, ملک کے لیے کام کیے, وزیر خارجہ کی حیثیت سے جو کام کیے, جو بھی گیس پائپ لائن اور جو اس کے گیس کے ساتھ معاہدے کیا رشیا کے ساتھ, آج تک وہ بولتے ہیں. اور وزیر خارجہ ہو کے جو تقاریر ہے ان کی یونائٹڈ نیشنز میں, آج تک وہ سنہری وہ تقریر میں آتی ہیں کہ ٹاپ جو ہے نا وہ جو اسپیچز ہیں اس میں آتی ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی, میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں اب قیادت میٹر اتنا نہیں کرتی جتنا یہ نظریہ اتنا سالڈ ہو چکا ہے نا, اتنا یہ پاکستان اور یہ نظریہ پیپلز پارٹی کا لازم ملزوم ہے کہ اس میں قیادت میٹر نہیں کرتی. اب میٹر کرتا ہے اس کو پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے یوز کیسے کرنا ہے, کیسے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, تعلیم میں کیسے فائدہ اٹھانا ہے, صحت میں کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اپنا انٹرنیشنل جو تعلقات ہے اس میں, پھر ہمارے نیبرز کے ساتھ تعلقات ہے اس میں کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اپنے اندرونی جو ہے نا داخلہ پالیسی اس میں کیسے فائدہ اٹھانا ہے. مجھے آپ کہیں گے تو میں بولتا چلے جاؤں گا کیونکہ ہم تو جالے ہیں, لیکن آپ کے وہ جو دیکھیں یہ جن کا تعصب ہے نا ان کو جلنے دیں, انہوں نے تعصب میں چلنا ہے. ان کو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, وہ سامنے کوئی چیز رکھے, ہاں جی یہ غلط ہے یہ صحیح. ہاں پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست نہیں کرتی. زرداری صاحب نے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا, ایک انتقامی کارروائی نہیں کی. ابرار بھائی بہت شکریہ. باقی ساتھی تو جیسا کہ جا چکے ہیں, اور ہم بھی پروگرام کو سمیٹتے ہیں, اور آخر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 1 منٹ میں اپنا پیغام دے دیں, کوئی الوداعی پیغام ہمارے سامعین کو, ناظرین کو. السیر نیوز خاص طور پہ آپ جیسے لوگوں کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو آپ کاوش کرتے ہیں, اور
سوسائٹی میں آپ کو سپورٹ ملنی چاہیے. اور ظاہر ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ دیکھیں نا, آپ نے ایک کہ لوگوں نے سخت سوالات بھی کیے, ہم نے خندہ پیشانی اپنی حیثیت میں جواب دیے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان کا علاج جو ہے وہ جمہوریت ہے. جب تک ہم آمریت کے اس دوائی سے, اس زہر سے نہیں نکلیں گے نا, ہمیں یہ تکلیف آتی رہیں گی. ہمارے اندر یہ جو پوائزن, یہ برین واش کیا گیا ہے, اس سے نکلنا پڑے گا. نئی نسل کو خالی میڈیا کی اکثریت جو ہے, میں سب کو نہیں کہتا ہوں, اس میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس سے دور رہنا پڑے گا. اور ہسٹری بھی پڑھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ کام بھی دیکھ لیں, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی پارٹی پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور اس سسٹم کو چلنا پڑے گا. اور ساری دنیا دیکھیں, ہم باہر بھی بیٹھ کے پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو آپ ٹریپ نہ ہوں, آپ جھوٹے نعروں میں نہ آئیں. یہ ضیاء الحق مشرف, ضیاء الحق نے اسلام کا نعرہ لگایا, دیکھ لیں کدھر گیا. اس نے ہمیں اسلام کو بھی بیڈ نیم ارن کرایا دنیا میں. پھر مشرف نے روشن خیالی کا لبرلائزیشن کا نعرہ لگایا, اس نے بھی وہ تباہی کی. اب وہ دونوں نعرے پٹے, اب یہ نیا نعرہ ہمیں دیا گیا, ان کا چربا دے دیا گیا. کیا وہ اندر سے طالبان ہے اور اوپر سے لبرل ہے, تو یہ مکسچر ہے ان دونوں کا. تو یہ سارے پٹ گئے ہیں. رہے نام اللہ کا, رہے نام پاکستان کا, اور اس میں جمہوریت جب آئے گی تو انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کہاں پہنچے گا. زندہ باد جناب. یہ تھے ہمارے پیارے ساتھی ابراہیم میر صاحب لندن سے. ابراہیم بھائی اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ پاکستان پارٹی زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. زندہ باد پاک.